الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذی. گرامی قدر حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے کتاب التوحید کا درس سلسلے وار جاری ہے، جس میں ہم اس باب تک پہنچ چکے ہیں جس کا عنوان ہے من الایمان باللہ الصبر علی اقدار اللہ. اللہ پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے، ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی تقدیر پر صبر کیا جائے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی آیات اور احادیث کو ذکر کیا ہے. ایک حدیث اس میں سے ہم نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے اور کچھ پر اس سے پہلے بات کر چکے ہیں. یہ انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان عظم الجزاء مع عظم البلاء. جزا بدلہ، عظم عظیم ہونا، بڑا ہونا، تو بڑا بدلہ، عظیم الشان بدلہ کب ہوتا ہے؟ مع عظم البلاء، جب امتحان اور ابتلا عظیم الشان ہوتا ہے. جو آگ میں تپایا جاتا ہے سونا تب نکھرتا ہے. تو ایسے ہی آزمائشوں کے بعد انسان کا درجہ متعین ہوتا ہے. تو جو انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ اس لیے تاکہ اس کو، اگر وہ ایمان والا ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنے والا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ان ابتلاءات سے گزرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو عظیم اور شاندار جزا اور بدلہ سے نوازتا ہے. تو یہ ابتلاءات کی ایک حکمت ہے. اور پھر اس کے بعد اگلا جملہ فرمایا: وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اور اللہ تعالی جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے. تو گویا کسی پر آزمائشوں کا آنا، بلاؤں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، چاہے وہ مال میں مصیبت آ جائے، چاہے وہ اہل و عیال میں مصیبت آ جائے، چاہے وہ بیماری کی شکل میں جسم میں مصیبت آ جائے، مختلف قسم کے مسائل، یہ اس بات کی علامت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اور جب وہ ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتے ہیں. جیسا کہ بیماری کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: لا باس طہور انشاءاللہ، کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکی کا ذریعہ ہے، گناہوں سے پاکی ہوتی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ایک بندے سے محبت کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ دنیا ہی میں ابتلاءات میں، مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے بعد مصیبتوں میں صبر کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کی معافی ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے. تو یہ اللہ کا اپنے بندے پر فضل و احسان ہے، فضل و کرم ہے. اب اس حدیث کا مفہوم مخالف دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، انہیں بلاؤں میں ڈالتا ہے، اس کے برخلاف یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، جن لوگوں سے نفرت کرتا ہے، تو انہیں بلاؤں میں نہیں ڈالتا، بلکہ انہیں دنیا میں مزے لینے کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ ان پر گناہ تہ بتہ جم جائیں، اور پھر جب وہ آخرت میں پہنچیں تو سارے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ پہنچیں تاکہ انہیں بھرپور اس کی سزا ملے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ تعالی آزمائشوں میں مبتلا کر کے، تکلیفوں میں مبتلا کر کے ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے کہ جب وہ آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں اللہ کا فضل و کرم نصیب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مل جائے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا، جو اللہ کے تقدیر کے ان فیصلوں پر راضی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کے فیصلے پہ خوش ہے، اللہ اسے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس کو اپنی رضا سے نوازتا ہے۔ اور وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، اور جو شخص اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہوتا ہے، ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، شکوہ شکایات کرتا ہے، بے صبری اور جزا فضا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہو گے، اللہ بھی تم سے راضی ہوگا۔ اللہ کے فیصلوں سے ناراض ہوگے، اللہ بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ کے تقدیر کے فیصلوں پر راضی رہنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، صبر کرنا یہ ایمان کی ایک خصلت ہے، یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور راضی اور ناراض ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے جو اللہ کی شایان شان کے لائق ہے۔ اہل سنت اسے مانتے ہیں اور اللہ کی صفت جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق راضی اور ناراض ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہت ساری چیزوں کو ہم ناپسند کرتے ہیں، کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی مصیبت آئے، ہم اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں، ہم اسے ناپسند کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے خیر کا سبب ہے، کیونکہ اللہ کو ہم سے محبت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس آزمائش سے کامیاب ہو کے نکلیں تاکہ اللہ کے فضل و کرم کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی آزمائشوں میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، جس طرح سے اللہ نے اپنے توحید کو قبول کرنے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالی ہمیں آگے بھی عفو و درگزر کا ہمارے ساتھ معاملہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔